السلام علیکم. ڈاکٹر انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کے حوالے سے آج ہمارا 10واں لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم کلچر کو کنٹینیو کر رہے ہیں. کلچر کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلی دفعہ یہاں ڈسکس کی اور اس کے کمپوننٹس کی ڈسکشن جاری تھی. ان کمپوننٹس میں ہم نے بات کی سمبلس کی، لینگویج کی، اور اس کے بعد ہم اگلے کمپوننٹ پہ آتے ہیں تو اس میں دو آئٹمز آ رہے ہیں، ویلیوز اینڈ بلیفس. ویلیوز کیا ہوتی ہیں، بلیفس کیا ہوتے ہیں. کوئی سوسائٹی میرا خیال ہے ویلیوز اور بلیف کے بغیر ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتی. تو ویلیوز کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ لیٹ اس سی. Values are culturally defined standards of desirability, which means what ought to be. Beliefs are specific statements that people hold to be true. Now, values, جیسے کہ اس ڈیفینیشن میں بات ہوئی, these are something which people consider them as standards, جس کو وہ کہتے ہیں کہ these should be there, these ought to be there. اور اس میں بہت ساری ویلیوز آتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان آئیڈیاز کو ہمیں پرسیو کرنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے. اس کی ایسے مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک کلچر کا حصہ ہے. کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ ایجوکیشن کو ہم ایک ویلیو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از ڈیزائربل. اور آج کل کے زمانے میں تو ایجوکیشن جو ہے آئی تھنک ناٹ اونلی لوکلی اٹس انٹرنیشنلی بینگ کنسیڈرڈ ایز اے ویلیو. تو جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. یہ وہ بیہیویئر ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اسی طرح اور ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں جیسے ویلتھ ہے، ویلتھ اچیو کرنی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ ہم اور پھر ڈیزائربلٹیز کی چیزیں لگا دیتے ہیں کہ یہ حلال طریقے سے حاصل کرنی چاہیے. اس کے ساتھ جو باقی لوازمات ہے وہ بھی پورے ہونے چاہیے. بٹ ویلتھ ایز سچ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویلیو ان دا سوسائٹی. اسی طرح ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی از سم تھنگ وچ از ڈفرنٹ دین اتھارٹیرین کائنڈ آف پیٹرن آف رولنگ. تو کیا یہ ہونی چاہیے؟ یس. آج کل probably all over the world we find this is a desirable value. یہ اور بات ہے کہ ایک سوسائٹی میں ڈیموکریسی کسی ایک طرح کی ہے، دوسری سوسائٹی میں ڈیموکریسی کسی اور طرح کی ہے. اس کی ڈیفینیشن بدل سکتی ہے، لیکن ایز اے کانسیپٹ پرہیپس ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس سم تھنگ وچ پیپل ought ٹو اڈاپٹ. یہ ڈیموکریسی فیملی کی لیول پر ہے یا محلے کی لیول پر ہے یا کنٹری کی لیول پر ہے، ہم اس ویلیو کو کافی اہمیت دیتے ہیں. اسی طرح جسٹس ہے. اب جسٹس جو ہے یہ ہونا چاہیے سوسائٹی میں. دس از اندر کائنڈ آف بیہیویئر پیٹرن وچ کلچر ہیز ان اٹس پرویو. اٹس ون آف دی کمپوننٹس آف کلچر. جسٹس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ دس کین ڈفر فرام ون گروپ ٹو اندر گروپ، فرام ون کلچر ٹو اندر کلچر. اس طرح سے ہمارے ویلیوز میں میرٹ ایک ویلیو ہو سکتا ہے کہ میریٹوکریسی کو فالو کرنا ہے، یا ہم نے اسپیسیفک ٹو دا نیڈز آف دا پیپل، اس کے حساب سے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اب اور ویلیوز کی مثالیں دیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی گنتی کافی دور چلی جائے گی. آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں ہیلتھ از اے ویلیو، پہلے بھی تھی.
اب اس کو کسی اور انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہیلتھ کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں. اسی ہیلتھ کو ہی کیش کرنے کے لیے ہم اپنے شہروں میں بہت سارے جمس دیکھ رہے ہیں. وی سی پیپل walking on the roads, we see people jogging on the roads, and then we see people going to these gyms and trying to look after their health. اسی طرح اور آج کل کے زمانے میں ایک ویلیو بہت اہم آئی ہے، اڈاپٹ کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن. کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کا ہم خیال کریں، اس کی جو ایکالوجی ہے اس کو ہم دیکھیں، کیونکہ اگر ہم انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو یہی سوسائٹی کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو بہت ساری ویلیوز ہیں ان کی. اگر میں آپ کو تھوڑی سی گنتی کر کے بتاؤں تو لیٹ اس سی کہ کیا ہیں. ایگزامپلز آف ویلیوز: equal opportunity, achievement and success, material comfort, activity and work, science, freedom, physical fitness, health, punctuality, wealth, education, competition, merit, honesty, dignity of labor, patriotism, justice, democracy, environmental protection, charity, development. یہ بہت ساری ویلیوز کی میں نے مثالیں دیں جن کو اس سے پہلے میں نے کچھ کو ڈیٹیل میں بھی بات کی. تو یہ ویلیوز ہر کلچر کا حصہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی سوسائٹی میں کچھ ویلیوز کی انکنسسٹنسی بھی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ ہے. اب ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اب ڈیولپمنٹ کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اس ایک لحاظ سے اس کو شاید ہم ریلیٹیو کانسیپٹ بھی کہیں، لیکن ڈیولپمنٹ کے ساتھ اگر ہم انوائرمنٹل پروٹیکشن کو دیکھیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دے مائٹ کانفلکٹ ود ایچ ادر. Are we developing a particular area or a particular project at the expense of the environment؟ کیا اس کے ساتھ environment کی degradation تو نہیں ہو رہی؟ اور یہی ایک مثال جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موومنٹ چل رہی ہیں انوائرمنٹ کو پروٹیکشن کے لیے، اور اسی حساب سے ہم ایسی بھی ایک اپروچ کافی سامنے آ رہی ہے کہ ہم بڑی بڑی پروجیکٹس پہ اس پہ ایمفیسس انوائرمنٹل پروٹیکشن والے جو ہیں نہیں دینا چاہتے، کہ بڑی پروجیکٹس کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ انوائرمنٹ میں کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کی گرینری میں فرق پڑتا ہے، لائف جو وہاں پر لائف اس ایریا میں ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کئی ہماری ویلیوز ایسی ہیں جس میں کانفلکٹ آ سکتی ہے اور آتی ہے. ان ویلیوز کے ساتھ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جس کو ہم بلیف کہتے ہیں. اب بلیف جو ہے دس از مور لائک اے conviction about anything which is considered either true or it is considered as false. اب یہی جو اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم کہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جس کو ہم بلیف کہا، یہ بلیفس جو ہیں اٹس ویری مچ کنیکٹڈ اینڈ ایسوسیٹڈ ود دی ویلیوز آف دی سوسائٹی. اب کسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از ریئلی اٹ شوڈ بی دیئر، اور ہم کہتے ہیں اٹ از ٹرو، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں جسٹس کی ویلیوز کو فالو کرنا، اٹ از سم تھنگ وچ از ان دا بلیف سسٹم آف دی سوسائٹی. اسی طرح میرٹس کی بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بلیفس کو اکثر ہم ریلیجن کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور ہماری بہت ساری ویلیوز ہیں جس کا کنیکشن ہم ریلیجن سے بھی
لیتے ہیں. تو کہاں سے آتی ہیں ویلیوز؟ یہ سوسائٹی جو ہے وہ خود ڈیولپ کرتی ہے، اور یہی ویلیوز جو ہیں پھر ان کے بیہیویئر پیٹرن کا حصہ ہے. مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے، ایک سٹیج پر وہ شاید کنگشپ کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ لیٹر آن میں بھی اس سوسائٹی میں چینج آتی ہے، تو کنگشپ سے وہ کسی ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف چلتے ہیں. دے آر اڈاپٹنگ اندر ویلیو، دے آر کنسیڈرنگ کہ دیٹ سسٹم از مور ڈیزائربل، اینڈ دیئر فور دے ہیو اے کنوکشن they have a conviction and they have a belief that it should be adopted in that society. اور پھر اسی ڈیموکریسی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں پھر کئی ساری ویریشنز بھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ کنگشپ سسٹم کے ساتھ ساتھ ہی ہم ڈیموکریسی کو بھی چلا رہے ہیں. تو اس طرح سے ویلیوز اور بیلیف جو ہیں یہ سوسائٹی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. Let's go further. Norms is another component of culture. ان کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو اس کی کچھ ڈیفینیشن ایسے ہی ہے. These are rules and expectations by which a society guides the behavior of its members. These are the shared expectations. اب میں نے لفظ بولا رولز. جب ہم رولز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ جیسے رولز آف پروسیجر ہے، سم تھنگ وچ ہیز بین فارملی enacted یا فارملی approved by some committee, or this has been developed by a particular authority. تو یہ اگر ہم انفارمل سیکشن میں انفارمل طریقے سے ہم ان کو دیکھیں تو یہی اس سوسائٹی کے رولز ہیں جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے ان رائٹنگ کی جائے یا کہیں کسی اتھارٹیٹیو پروسیجر سے اس کو اپروو کیا جائے، جیسے کہ ایک نیشنل اسمبلی ہے یا کوئی پروونشل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. سو دیز آر جسٹ دی شیئرڈ ایکسپیکٹیشنس آف دا پیپل، یعنی وہ پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم شروع میں گریٹنگ کرتے ہیں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں اپنے ملک میں، بلکہ ہر سوسائٹی کے لوگ اپنے انداز سے ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں. ہم نہ صرف السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا جواب بھی وعلیکم السلام کے ساتھ پھر ایک دو اور بھی باتیں آ جاتی ہیں کہ کیا حال ہے، اور اس حال کا جو جواب ہے اگین ایک نارم اس علاقے کی کلچر کے مطابق ہم فالو کرتے ہیں. گاؤں کی بات ہے تو وہاں پر ان کا اپنا سٹائل ہے، شہر کی بات ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. تو یہ نارمز جو ہیں یہ گورن کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کے ہر حصے میں. تو ان نارمز میں کچھ ایسے نارمز ہمیں آئیں گے نظر جن کو ہم کہتے ہیں پراسکرپٹیو. پراسکرپٹیو مینز کہ وہ نارمز جو کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا، وہ ایسا بیہیویئر جسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ ڈو دس، تو آپ کہہ لیجئے یہ وہ نہیں والے نارمز ہیں. یہ نارمز جیسے کہ نہیں کی بات کی کہ ہم کئی قسم کے کھانے ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا جو ہے، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر کئی چیزوں کا کھانا جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے، کئی چیزوں کا پینا منع کر دیا گیا ہے. اسی طرح کئی چیزوں کا بیہیویئر جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اب یہ منع کرنا جو ہے کچھ تو سختی سے منع کیا گیا ہے، کچھ میں اتنی سختی نہیں ہے. کسی چیز سے تو بالکل فوربڈ کر دیا گیا ہے، اور کسی سے ایسے ہے کہ اچھا جی آپ کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اس کے ساتھ ہی جو دوسری بات آتی ہے وہ پریسکرپشن کی ہے. پریسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ پریسکرائب کر رہے ہیں کہ یہ بیہیویئر از ڈیزائربل، اس طرح ہمیں بیہیو کرنا چاہیے. تو وہ نارمس جو ہیں، وہ ایکسپیکٹیشنز جو پرسکرائب کی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے ان کو اس طرح سے کرنا چاہیے، ان کو ہم پریسکرپٹیو کہتے ہیں. دو لفظ عام طور پر ہم سنتے ہیں، ایک امر ہے، ایک نہیں ہے. امر کے بات ایسی ہے کہ یو شوڈ ڈو دیز کائنڈ آف تھنگس، وی شوڈ ڈو دیز، مے بی جیسے ہم کہتے ہیں کہ وی مسٹ شو لو اینڈ افیکشن ٹو دی younger children or young ones، یا اسی طرح we should show respect to the elders، we must show respect to the parents، we must follow certain norm in the society. تو یہ پرسکرپشن کی بات آ رہی ہے. اسی طرح جو نہیں کی بات ہے، کئی باتوں سے جو منع کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آتی ہے. اس میں غیبت نہیں کریں، جھوٹ نہیں بولیں. تو یہ اگین جو کلچر ہے وہ ہمیں پرسکرائب کرتی ہے کہ ہم نے کون سا بیہیویئر اڈاپٹ کرنا ہے، کون سا بیہیویئر ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا، جس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. تو دس از ہاؤ وی سی کہ نارمس وہ ہیں جن کو ہم ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں. وہ ایکسپیکٹیشنز ہمارے بیہیویئر کو گورن کرتی ہے. جو سمپل سوسائٹی ہے، ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، اگریرین سوسائٹی ہے، اس میں یہ نارمس جو ہیں ان رائٹنگ نہیں ہوتے، یہ انفارمل ہیں اور لوگ جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. یہی نارمس جو ہیں اگر ہم انڈسٹریل اربن سوسائٹی کی بات کریں تو وہاں پر ان کو ہم فارمل طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں ان کو ہم پھر رولز کہتے ہیں. وہ رولز چاہے ٹریفک کے رولز ہیں، وہ رولز چاہے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اس میں داخلے کے رولز ہیں، یا اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے رولز ہیں، گھر بنانا ہے تو اس کے رولز ہیں. تو یہ پھر جب ان کو ہم فارملی ایک سوسائٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر انہیں ہم رولز کہتے ہیں. ادروائز یہی چیزیں جو ہیں وہ سمپل سوسائٹی میں ہم ان کو نارمس کہتے ہیں، اور یہ نارمس ہم اپنی بچوں کی تربیت کا حصہ بناتے ہیں. ہمارے جو فیملی ہے وہ فیملی یہ نارمس اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس کا پروسیجر کیسے فالو کرتے ہیں، یہ ان کی تربیت کا کیسے حصہ بناتے ہیں. لیکن یہاں پر یہی ہے کہ یہ کلچر کا حصہ ہیں، اور کلچر جو ہے پیرنٹس اپنے اگلی جنریشن بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اس ٹرانسفر میں ہی یہ نارمس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، چونکہ یہ کلچر کا ایک کمپوننٹ ہے. آئیے آگے دیکھیں. مورز اینڈ فوک ویز. اب یہ نارمس جو ہیں، ان نارمس کی اپنی کوئی انٹینسٹی ہے ود رسپیکٹ ٹو دیئر انفورسمنٹ، یا ان کو کتنی سختی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو فالو کرنا ہے. اگر فالو بچے کرتے ہیں یا جنریشن کرتی ہے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ فالو نہیں کرتے تو سوسائٹی کوئی ریئیکشن شو کرتی ہے. کچھ نارمز ایسے ہیں کہ وہ اگر نہ فالو کیے جائیں تو ان کا سوسائٹی سختی سے نوٹس لیتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اگر نہیں فالو کرتے تو میں بھی سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اگنور کرتی ہے، مے بی جسٹ ہیو اے لک اینڈ پاس اوے. تو ان کو ان کی انفورسمنٹ کی انٹینسٹی کے حوالے سے
ہم نارمس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایکچولی ایک ولیم گرام سمنر ہے جس نے ان نارمس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, اور اس نے ایک کو موریز کہا ہے, ایک کو اس نے فوک ویز کہا ہے. موریز اینڈ فوک ویز. موریز کو اس نے کچھ اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. موریز آر سوسائٹیز اسٹینڈرڈز آف پراپر مورل کنڈکٹ, نوشنز آف رائٹ اینڈ رانگ. اور فوک ویز کو اس نے ایسے کہا ہے, فوک ویز آر دی کسٹمز فار روٹین کیجول انٹریکشن, پراپر ڈریس, گریٹنگس. یہ اس نے اس قسم کی مثالیں دی ہیں. اب جیسے کہ اس کی ڈیفینیشن سے ظاہر ہوا, موریز وہ نارمز آف دی سوسائٹی ہیں جن کو سختی سے فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. موریز ہیو بین کنسیڈرڈ ایز کنڈیوسو ٹو دی سوسائٹیز ویلفیئر. تو ان کو ہمیں فالو کرنا ہے, ان کا فالو کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی میں ڈریس کا پہننا یہ اس سے مور ہے. اف سم باڈی از وداؤٹ اے ڈریس, پراپر ڈریس اگر اس نے ٹھیک پہن کر باہر نہیں آیا تو اس کو سوسائٹی سختی سے نوٹس لیتی ہے, انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ پراپر فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے. دیٹ کوڈ بی اے ڈفرنٹ اسٹوری. ادروائز یہ ڈریس کا پہننا از ون آف دی مورز آف دی سوسائٹی. اس میں ہی اگر دیکھیں تو کچھ چیزیں بہت سختی سے بھی منع کی گئی ہیں یا جاتی ہیں جن کو ہم ٹیبو کہتے ہیں, TABOO. ٹیبوز آر دی پروہیبیشنز, کہ ہمیں ان چیزوں سے سختی سے منع کر دیا گیا. دوز تھنگز ہیو بین کنسیڈرڈ ایز رانگ اینڈ وی شوڈ ناٹ فالو اٹ. اس کی مثال اگر ہم یہ لیں کہ مسلمانوں کے لیے یا ہماری سوسائٹی میں یہ ایک ہے کہ ہمیں وی آر ناٹ سپوز ٹو ایٹ پورک. اسی طرح میرج کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرج بٹوین اے مدر اینڈ اے سن از prohibited. It's a taboo. A marriage between a brother and a sister is a taboo. It's prohibited. اور یہ ٹیبو ہمیں ریلیجن سے آیا ہے, ہماری کلچر نے اڈاپٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ لیٹر آن وی آلسو سی دیٹ اٹ ہیز بیکم پارٹ آف دی فارمل لا آف دی سوسائٹی ایز ویل. اس کے ساتھ ہی کئی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اٹ از رائٹ. جہاں ٹیبو ہے اس کے ساتھ کچھ چیزوں کا ضروری بھی کہا گیا ہے. تو یہ مورز وہ ہیں جن کو ہم اپنی سوسائٹی میں لاگو کرنے کے لیے سختی کرتے ہیں. ان کی انفورسمنٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی نیسسری, کنسیڈرڈ ٹو بی congenial for the welfare of the society, and society takes action if somebody does not follow those particular mores. اس کے مقابلے میں اگر ہم فوک ویز کی بات کرتے ہیں تو فوک ویز جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے, فوک از اے پیپل, ویز مینز پیٹرنز آف لائف, فوک ویز means the ways of the folks. اب یہ وہ پیٹرنز ہیں جن کے بارے میں سوسائٹی اتنا سختی سے نوٹس نہیں لیتی. جیسے کہ ہم کہیں کہ بھائی گریٹنگ جو ہے یہ لوگ ایکسچینج کرتے ہیں, السلام علیکم ہم نے کہا, اب السلام علیکم کا جواب جو ہے وہ کوئی السلام علیکم کہتا ہے یا وعلیکم السلام کہتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم کوئی اس کا زیادہ نوٹس نہیں لیتے. صرف یہ ہے کہ السلام علیکم کا اس نے جواب دیا, اس کے بعد اگر اس نے حال پوچھا ہے یا نہیں پوچھا ہے, پیپل may not
آئی تھنک ٹیک اینی ایکشن. اسی طرح بعض اوقات سمبولیکلی بھی ہم گریٹنگز ایکسچینج کر لیتے ہیں. ہم نے سلام کیا, دوسرے نے دور سے اس کا ویو کر کے اس کا جواب دے دیا. تو آئی تھنک دس از مور این ایگزامپل آف اے فوک وے. ڈریس پہننا از اے مورے, پہننا ضروری ہے. اب اس ڈریس میں ود ان سرٹن لمیٹیشنس کون سا ڈریس پہنتے ہیں وہ پرابیبلی may not be that much of a serious concern کہ اس کا ڈریس کس رنگ کا پہنا ہوا ہے یا کس سٹائل کا پہنا ہوا ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو یہ فوک ویز اور موریز ہمارے نارمس کا حصہ ہے, اور یہ نارمس جو ہیں ہمارے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. یہاں پر یہ میں ضرور بتاؤں کہ یہ نارمس ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں ویری بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک ہی سوسائٹی کی بات کریں تو ایک سوسائٹی میں ڈفرینٹ سوشل کلاسز ہو سکتی ہیں. اب لوور کلاس میں بچوں کی تربیت کے نارمس میں اور مڈل کلاس کی تربیت کے نارمس میں فرق ہو سکتا ہے ایک ہی سوسائٹی میں, کہ وہ اپنوں کی بچوں کی تربیت لوور کلاس والے سختی سے کرتے ہیں یا نرمی سے کرتے ہیں, مڈل کلاس والے سختی سے کرتے ہیں کہ نرمی سے کرتے ہیں. I think these vary from one social class to another social class. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی نارمس ایک سوسائٹی کے سیکشن سے دوسری سوسائٹی کے سیکشن میں بھی فرق ہوتے ہیں. یہ نارم شاید میں نے پہلے بھی اس قسم کی بات کی, may relate to the education of the children. These norms might relate to the marriage practices of the society. ہماری رورل سوسائٹی ہے, ان میں زیادہ تر نارم جو ہے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا نارم نظر آتا ہے. شہر میں آتے ہیں تو یہ نارم جو ہے وہ سنگل فیملی یا ہم اس کو نیوکلیئر فیملی کا نام دیتے ہیں, اس قسم کا ہمیں نظر آتا ہے. یہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہے, لوگوں کا اپنا ڈیولپڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں ان کا جو اسٹائل آف لیونگ ہے دیٹ مائٹ بی مور ایفیشینٹ اور مور سیٹسفیکٹری. اسی طرح ایجوکیشن کے نارمس ہیں. ایک سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو برابری کا حق دے کر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھیجا جاتا ہے, دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فرق نظر آتا ہے. یہ فرق ود ان دا سوسائٹی نظر آتا ہے اور اکراس دی سوسائٹیز بھی نظر آتا ہے. جب دوسری سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ چاہے آپ ویسٹرن سوسائٹی اور ایسٹرن سوسائٹی کی بات کر لیں یا کوئی انڈسٹریل سوسائٹی اور ایگریکلچرل سوسائٹی کی بات کریں, تو یہ نارمس جو ہیں یہ ہمارے بیہیویئر پیٹرنس کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کے بغیر وہاں آرگنائزڈ اسٹائل آف لائف فالو نہیں کیا جا سکتا, بٹ سرٹنلی یہ ویری کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ نہ صرف یہ ویری کرتے ہیں بلکہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ ایک دفعہ بن گئے تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ نارمس تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہمارے ہی پاکستان میں کوئی زمانہ تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم واز دی اونلی پرہیپس سسٹم آف فیملی. اب جیسے ہم ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں تو ہمارا یہ سسٹم اربن سوسائٹی میں چینج ہوتا جا رہا ہے, اس میں ماڈیفیکیشن ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح ایک نارم ہے جو کہتے ہیں کہ میرج کی بات ہے, ایج ایٹ میرج ہے. نو ایگریکلچرل سوسائٹی میں ایج ایٹ میرج واز ویری لو. Compared with that, as we move to the urban society, industrial society, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نارم جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. اسی طرح اگر اسی فیملی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری رورل سوسائٹی میں
سائز آف دی فیملی ایک بہت فرق ہے. تو یہ جیسے کہ ہم موو کرتے ہیں رورل سوسائٹی سے اربن سوسائٹی کی طرف، تو ہمارا سائز آف فیملی چینج ہو جاتا ہے. وہ انوائرنمنٹ کی وجہ سے ہے، وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہے، وہ ڈیمانڈ آف دی سوسائٹی ہے، وہ کوئی اکنامک ریسورسز کی وجہ سے ہے. واٹ ایور دا ریزنس، ایک ٹرینڈ ضرور ہمیں باہر کے ملکوں میں بھی، ڈیولپڈ ملکوں میں بھی نظر آیا، اور ہمارے ملک میں بھی شاید ہم اسی طرف موو کر رہے ہیں، فرام لارج سائز آف سوسائٹی ٹو اے اسمال سائز آف سوسائٹی، اسمال سائز آف فیملی. تو دیٹ نارم از چینجنگ. اسی طرح اور مثال دوں تو فیملی میں ٹریڈیشنلی پیٹریارکل سسٹم چل رہا ہے. اتھارٹی جو ہے وہ مین کے ہاتھ میں ہے، دے آر دا ڈیسیشن میکر. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف موو کرتی ہے، اربن سوسائٹی کی طرف موو کرتی ہے، تو یہ پیٹریارکل سسٹم جو ہے اٹ از ماڈیفائڈ. جہاں اتھارٹی صرف ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتھارٹی ڈیفیوز ہو جاتی ہے. وہ مور ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹری ہو جاتا ہے، فیملی کے سارے ممبرز جو ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نارمس ہم بناتے ہیں، ان نارمس کو فالو کرتے ہیں، ان کو ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اور یہ نارمس ویری کرتے ہیں فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، فرام ود ان ون سوسائٹی، فرام ون گروپ ٹو اندر گروپ. اور پھر یہ ویریشن ایک وقت کے ساتھ، وقت کے مقابلے میں دوسرے وقت میں بھی اس میں ہمیں بہت ویریشن نظر آتی ہے. ہم ماڈیفیکیشن کرتے ہیں کیونکہ دیز آر سم آف دا تھنگس وچ آر developed by the human beings for their own organized life، اور ٹرائل اینڈ ایرر سے ہے یا کسی اور طریقے سے. اس لیے ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ دس از سم تھنگ permanent and it's going to stay for all the times to come. They do change. اور ہم یہ جو older generation ہے it wants that its younger generation follow those norms. اب within the generation ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ older generation اور younger generation کی commitment to these norms can also differ. تو ینگر جنریشن ان مینی کیسز کبھی تو ان نارمس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے ایز سچ، اور کبھی پھر انہی نارمس میں ماڈیفکیشنز بھی آتی ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ود ان دا سیم فیملی دیر مائٹ بی اے کانفلکٹ بٹوین دی prescriptions which the family would like that its younger generation should follow, and the younger generation sometimes finds that they might they are not comfortable with these norms and they would like to change those norms. وہ چینج کہاں سے آتی ہے یہ ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے. اس وقت آگے چلیں. I have two other concepts: ideal culture and real culture. Ideal culture کو اگر ڈیفائن کریں تو اٹ از سم تھنگ لائک دس: سوشل پیٹرنس مینڈیٹڈ بائی کلچرل ویلیوز اینڈ نارمس. آئیڈیل ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں اور آئیڈیل نارمس کی بات کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک کانسیپٹ دیا ہے ریئل کلچر کا. ریئل کلچر کو اگر ڈیفائن کریں تو یہ اس طرح ہے: ایکچوئل سوشل پیٹرنس دیٹ only approximate cultural expectations. Now, ideal culture وہ پیٹرنز ہیں جو کہ سوسائٹی کہتی ہے کہ people must ideally follow those. Those are mandated. مثال کے طور پر ایک میں ہماری مسلم سوسائٹی کی بات کریں
تو ایوری مسلم از سپوز ٹو پرے 5 times a day. دیٹس این آئیڈیل. پہلا 5 times a day، اس کے ساتھ پھر اور باتیں آتی ہیں کہ وہ نماز جو ہے وہ کہاں، گھر میں ہو سکتی ہے یا مسجد کی بات ہم کر رہے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ آئیڈیل. ریئل وہ ہے جس کو ہم ایکچولی فالو کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. تو آئیڈیلی ایوری مسلم adult has to say prayer 5 times a day. In reality کتنے یہ جو ہے نارمس جو ہے، جو کلچر کا حصہ ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہماری ریئل کلچر ہو گئی. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیلی 100% مسلمس مسٹ فالو. یہ میں نے 100 کا لفظ بول دیا، اسٹیٹسٹکس بول لی، فگرز بول لی. تو ان ریالٹی اگر لیٹ سے 70% پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا اسٹیٹسٹیکل نارم ہے. اسی طرح آئیڈیلی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، روزی حلال کی کمانی چاہیے، یہ آئیڈیل ہماری کلچر ہے. تو ریئلی کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیلی یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہر بچے کو ایک ایج کے مطابق جو ہے شوڈ بی ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. دیٹ کوڈ بی این آئیڈیل. ریئل کتنے بچے ہیں جو کہ اسکول میں جاتے ہیں؟ آئیڈیلی دا ویمن شوڈ بی پرووائڈیڈ اور گیون ایکول ٹریٹمنٹ. ایکچولی ہم اس آئیڈیل کو کس حد تک اپناتے ہیں یا فالو کرتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ ہماری ریئل کلچر ہوگی. تو آئیڈیل آر دا اسٹینڈرڈس اور دا ماڈلس. ان کو ہمیں حکم ہے یا ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ دوز ہیو ٹو بی اپ ہیلڈ. یہ جتنی ویلیوز ہیں، جس کو ہم جسٹس کی بات کی ہے، جس میں ہم میرٹ کی بات کی ہے، یہ سارے آئیڈیلز ہیں. یہ آئیڈیل سٹینڈرڈز جو ہیں یہ سوسائٹی جو ہے وہ مقرر کرتی ہے. ان آئیڈیلز کو کہاں تک ہم فالو کرتے ہیں وہ ہماری ریالٹی ہے. تو میں بھی کہاں تک ہم فالو کریں تو میں بھی اس کے اوپر کوئی شاید پنشمنٹ نہیں ہے. بٹ بیونڈ اے سرٹن لمٹ اف وی ڈونٹ فالو دین دا سوسائٹی مائٹ ٹیک ایکشن، اور وہ ایکشن کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. اب کلچر جو ہے اٹ کین بی مٹیریل کلچر، اٹ کین بی نان مٹیریل کلچر. مٹیریل کلچر کو ہم ٹینجیبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور نان مٹیریل کو ہم انٹینجیبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو انٹینجیبل جو ہے دیٹ کور دی نان مٹیریل آسپیکٹس آف دی کلچر. ٹینجیبل جو ہے دیٹ کور دی مٹیریل آسپیکٹس آف دی کلچر. اب کلچر جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ڈیفائن کیا، از دا پیٹرنز آف بیہیویئر اینڈ دا پروڈکٹس آف دی پیٹرنز آف بیہیویئر. is the life style of the people, life patterns of the people. اب ان لائف پیٹرنس میں وہ جو پروڈیوس کرتے ہیں، اس لائف کو گورن کرنے کے لیے وہ has been divided into two parts. One is called as material aspects, the other is called non-material aspects. اب material aspects میں آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کمرے کے ارد گرد دیکھیں تو جتنی مٹیریل چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ ساری آپ کی کلچر کا حصہ ہیں. یہاں پہ کرسی ہو سکتی ہے، یہاں پہ میز ہو سکتا ہے، بلکہ اگر کمرہ ہے تو کمرہ اٹ سیلف از این ایگزامپل آف مٹیریل کلچر. اسی طرح you are, let's say, watching something on the television. Television itself is a material culture. اب اس ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، اس کے اوپر نالج مل رہا ہے.
اب یہ انفارمیشن اور نالج جو ہے یہ ہماری نان مٹیریل کلچر کا حصہ ہے. تو آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو مے بی یو کین ریئلی count the elements of the culture with which you are covered or with which you are facing. اس میں کرسی ہے, اس میں میز ہے, اس میں آپ کا فرنیچر ہے, اس میں آپ کی بلڈنگ ہے, اس میں آپ کے قلم ہے, پین ہے. یہ ساری کی ساری ایگزامپل جو ہیں ہماری مٹیریل کلچر کا حصہ ہے. اور جیسے جیسے سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے یا ہوتی جا رہی ہے, ہماری مٹیریل ایلیمنٹس آف کلچر جو ہیں ان میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. مشینری آ رہی ہے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اٹ سیلف از اٹ اے مٹیریل کلچر اور از اٹ اے نان مٹیریل کلچر؟ جو نالج ہے یا انفارمیشن ہے, یو مائٹ کنسیڈر اٹ ایز نان مٹیریل کلچر. اب اس کے ساتھ اگر آپ یوز کر رہے ہیں, لیٹس سے کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, تو دیٹ از ایز سچ ایز این آئٹم جو ہے وہ ایک مٹیریل کلچر کا حصہ ہے. ہماری سوسائٹی میں مٹیریل اور نان مٹیریل کلچر دونوں ہی چلتے ہیں. ہمارے آئیڈیاز جو ہیں, ایڈیالوجیز جو ہیں, یہ سب نان مٹیریل کلچر کا حصہ ہے. ہمارے نارمس جو ہیں نان مٹیریل کلچر کا حصہ ہے. ہمارا سسٹم آف گورننگ دا کنٹری وہ نان مٹیریل کلچر کا حصہ ہے. اس کو آپ ڈیموکریسی کہہ لیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہہ لیں, یا کسی اور قسم کی کہہ لیں ڈیموکریسی, اس کو ہم نان مٹیریل کلچر کا حصہ کہیں گے. نالج جو ہے یہ نان مٹیریل کلچر کا حصہ ہے. ویلیوز جو ہیں نان مٹیریل کلچر کا حصہ ہے. بلیف سسٹم ہے نان مٹیریل. I mean, those aspects, those parts of the culture which do not have a physical kind of form, جس کی شکل فزیکل نہیں ہے, جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, those are by and large part of the non-material culture. اور اس نان مٹیریل کو ہم انٹینجیبل کہتے ہیں, اور جو مٹیریل ہے وہ ٹینجیبل حصہ ہے. یہ دونوں ہی پروڈکٹ ہیں آف دی ہیومن بینگس. مٹیریل چیزیں تو بنائیں, مٹیریل چیزوں کو استعمال کرنے کا جو نالج ہے دیٹ از نان مٹیریل. سو دونوں مٹیریل اور نان مٹیریل جو ہیں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں اور ان کو گورن کرتے ہیں. جو ہماری ماڈرن سوسائٹی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریل ایلیمنٹس آف کلچر کنٹینیو ٹو انکریز, اور یہ مٹیریل کلچر جو ہے وہ ہم بورو بھی کر رہے ہیں, امپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ انفارمیشن بھی آ رہی ہے, اس میں نالج بھی آ رہا ہے, اور یہ مٹیریل اینڈ نان مٹیریل دونوں ہی ہم جنریشن جو ہے اگلی جنریشن ہے اس کو ہم پاس کر رہے ہیں, اور انہی میں ماڈیفیکیشن ہوتی ہے. دیٹ از ہاؤ وی سے کہ کلچر میں چینج جو ہے وہ ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے. کلچرل ڈائیورسٹی, اٹ مینس acceptable forms of behavior vary widely from culture to culture. اب کلچرل ڈائیورسٹی ہم کسے کہیں گے؟ مینز ڈائیورسٹی مینز دا ڈفرینسز, کہ اس میں ڈفرینسز جو ہیں پارٹ آف دی کلچر ہے. ایک ہی سوسائٹی میں there could be variety of cultures. پاکستان کی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری ویریشنز نظر آتی ہیں, بہت سارے ڈفرینسز نظر آتے ہیں. ڈفرینسز ہمیں ڈریس میں نظر آ رہے ہیں, ڈفرینسز ہمیں لینگویج میں نظر آ رہے ہیں, ڈفرینسز ہمیں لائف سٹائل میں نظر آ رہے ہیں. تو کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے
it is there. کوئی یونیفارم کلچر تو بہت مشکل ہمیں نظر آ رہی ہے. کہیں کہیں تو ہم اس قسم کی ڈائیورسٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے. اٹ کریٹس مور لائک richness in the culture of the society. Therefore we might encourage that kind of variations. لیکن کبھی اسی ڈائیورسٹیز کو ہم دیکھیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو اس کلچر سے ہم فیملیئر نہیں ہیں, اور اگر فیملیئر نہیں ہے تو سم ٹائمز ہمارا بیہیویئر آکورڈ بھی ہو جاتا ہے, یا وہاں کا بیہیویئر پیٹرن جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہے. اینڈ سم ٹائمز وی آر ریئلی شاکڈ ٹو سی a particular behavior pattern in that society which may not be consistent with the culture of our society. تو اس طرح سے اس ڈائیورسٹی میں جہاں ہمیں رچنس نظر آتی ہے وہاں اس میں ہمیں اور چیزیں یہ میں نے جو لفظ بولا کہ ہمیں وہاں پر ایک فرق چیز نظر آتی ہے which might be more of a shocking kind of situation. اس کو ہم کلچرل شاک بھی کہتے ہیں. ایک ہی چیز ایک جگہ پر ہم اس کو ایک طریقے سے کر رہے ہیں, وہی چیز دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں. کلچرل شاک کی جیسے مثال ایک لیں تو ایسے ہے جیسے کہ ایک سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ ڈاگس کو ایز اے پیٹ رکھتے ہیں, اسے بہت اس کو لک آفٹر کرتے ہیں, اس کی ٹریننگ کرتے ہیں. وہی اگر لوگ کسی اور سوسائٹی میں جاتے ہیں تو جہاں وہ پیٹ کو ایز اے فوڈ استعمال کر رہے ہیں, اس کو کھا رہے ہیں, تو دیٹ بیکمز اے شاکنگ کائنڈ آف سچویشن فار دوز پیپل. دیٹس این ایگزامپل آف اے کلچرل شاک. اسی طرح ہم ایک سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ دا کاؤ از بینگ ورشپڈ, اور دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر ایٹنگ. تو وہ لوگ جو ورشپ کر رہے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ دا سیم اینیمل از بینگ ایٹن اپ, دین دیٹ بیکمز اے شاکنگ کائنڈ آف سچویشن. تو اس طرح سے اگر ہم کلچرل ڈائیورسٹی کو اور زیادہ دیکھیں تو اس میں کہیں ہمیں شاکنگ سچویشن نظر آتی ہیں, ود ان دا سوسائٹی بھی نظر آتی ہے, اکراس دی سوسائٹیز بھی نظر آتی ہے. ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں پاکستان میں وی ٹرائی ٹو کل دیم, وی کنسیڈر دیم ایز ڈرٹی تھنگس, اور کاکروچز ہیں, لیزرڈز ہیں, دیز کائنڈ آف تھنگس. اب کسی اور سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہی جو چیزیں ہیں یا لائف ہے, these are the delicacies in that particular society. So that looks very very strange کہ how come these people are looking at this particular way. اسی طرح ہمارے ملک میں the patterns of behavior between two youngsters might be different, اور ہمارا جو سینئر کوئی شخص ہے اگر ویسٹرن سوسائٹی میں جا کر when he looks at the two youngsters and the boy and the girl, their behavior, that might be something shocking to this individual, because یہ اس behavior کو اپنی سوسائٹی کے حوالے سے وہ دیکھ رہا ہے. تو واپس اگر آپ ایک ہی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو ڈفرینسز ڈیفینیٹلی نظر آتے ہیں. دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی ایتھنک ویریشنز. ایتھنیسٹی کی بات یہاں پر ہی ہم کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں 4 ڈفرنٹ براڈ کائنڈ آف کلچرز, اور دیٹس اے ڈفرینسز. میں نے اس سے پہلے کافی ویریشنز ان دی میرج پیٹرنس کی بات کی تھی, جو کہ پنجاب کو ہم دیکھیں تو پنجاب میں ویریشن نظر آتی ہے. دین سم پیٹرنز کچھ پنجاب میں ہیں اور کچھ ہم دیکھ رہے تھے ناردرن ایریاز میں, دوز آر ڈفرنٹ. سو دیز ڈفرنسز کریٹ variety in the society. Nevertheless, sometimes
we see that these might come in conflict with each other, اور وہ کانفلکٹ جو ہے وہ وہاں پر ہمیں ان کسٹمز کی یا ان کلچر کی نظر آئے گی ویئر وی ہیو مور آف این اربن سوسائٹی. اس کو پھر لک آفٹر کرنے کے لیے سوسائٹی اپنا طریقہ کار اختیار کرتی ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ فرام informal kind of situations we go to the formal kind of situations. تو آج کا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے کلچر کے کمپوننٹس کو ڈسکس کیا. ان کمپوننٹس میں جو بہت امپورٹنٹ کمپوننٹس ہمیں آئے وہ ویلیوز ہیں, وہ نارمز ہیں, بلیف سسٹم ہیں, اور یہ ویلیوز اینڈ نارمز جو ہیں یہ ہمارے پورے بیہیویئر کو کور کرتے ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ ناؤ یو لک انٹو یور اون کلچر اینڈ سی کہ آپ کی کلچر میں کون کون سی ویلیوز ہیں. کیا آپ ان ویلیوز کو لسٹ کر سکتے ہیں اور ان ویلیوز کی وضاحت کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ بلیفس کون سے اٹیچڈ ہیں. اسی طرح آپ اپنے سوسائٹی میں جہاں آپ رہتے ہیں اس میں کون سے امپورٹنٹ قسم کے نارمز ہیں. نارمز فیملی کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, کھانے کے بارے میں, بہت سارے نارمز ہیں. جب تک آپ ان کو خود تلاش نہیں کریں گے ہمارا جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی اتنی اچھی نہیں ہوگی. تو آئیے آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. اسی کلچر کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے اور وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. تھینک یو.